السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، معزز و مکرم سامعین اہل سنت والجماعت، آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ ایک مسئلہ جو عنقریب 1 سے 2 مہینے کے درمیان سے چل رہا ہے، صوفی کلیم نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اس پر ہم تمام لوگوں نے مطالبہ کیا، اس سے مانگ کی کہ تم اس کا کفر جو اس نے کیا ہے اس کی دلیل اور اس ثبوت پیش کرو۔ بہرحال اس نے اس پر کوئی کفر کے بارے میں نہ دلیل دی اور نہ ثبوت پیش کیا۔ اس کے بعد آج ہی میں نے ایک صوفی کلیم کا آڈیو سنا، جس میں 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی الہ آباد کے مقرر ہیں اور ایک کوئی اور ہے جو بات کر رہے ہیں۔ اس میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں کسی کی شخصیت پر، تو انہوں نے اس شخصیت پر کچھ تنقید کی۔ اس کے رد میں صوفی کلیم نے ایک آڈیو اپنا بیان آج ہی میں نے سنا جاری کیا۔ اس میں صوفی کلیم نے میرا بھی نام لیا اور مولانا رضوان شمسی صاحب، جس کو اس نے کافر کہا تھا، ان کا بھی نام لیا۔ اس کے بعد نام لینے کے بعد اور اس نے یہ کہا کہ انہوں نے میرے رد میں کئی ویڈیو بنائے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کیا، لہذا یہ صوفی کلیم کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس نے کہا اپنے چینل، اپنے آڈیو کلپ میں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں ان لوگوں کے اپنے صفائی میں کوئی دلیل نہیں دوں گا، اور جس کا معاملہ ہے وہ خود مجھ سے بات کر لے، میں اس کے کفر کی دلیل اور ثبوت پیش کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، ہمارا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا، ہماری مرضی اور مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیجا کسی کا رد کریں، لیکن جو اس نے کیا ہے اس کے کام پر ہم لوگ اس کا رد کر رہے ہیں۔ وہ اب اس کے دماغ میں کیسی گندگی ہے، صوفی کلیم کے دماغ میں کیسی گندگی ہے اور وہ کتنا گندا ہے، آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس نے جو اپنے آڈیو کلپ میں وہ مقرر صاحب کا رد کرتے ہوئے اس نے جو جاری کیا ہے، وہ کہتا ہے میں ان لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے اور جتنے بھی تمام لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کافر کہا تو تم اس کا ثبوت دو، دلیل پیش کرو، تو وہ کہتا ہے میں ان کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ویورز بڑھے، دیکھنے والے بڑھیں۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، اللہ و رسول کے لیے آپ تمام لوگ اس بات کو سوچیں کہ کیا کسی سے مطالبہ کرنا، کسی سے مانگ کرنا، اور وہ بھی ایمان و کفر کا مسئلہ ہو،
اگر کوئی بات ہوتی، عمل کے تعلق سے کوئی گفتگو ہوتی تو ہم کرتے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنے کئی بیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر صوفی کلیم کے عمل کا کوئی معاملہ ہوتا تو خدا کے قسم ہم اتنا بولتے ہی نہیں، لیکن ایمان و کفر کا یہ مسئلہ ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے اتنا زور دیا اور آپ لوگوں کے عدالت میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ تو اب صوفی کلیم نے اپنے آڈیو میں اس فقیر کا میرا بھی نام لیا اور مولانا رضوان شمسی صاحب کا بھی نام لیا، اور اس کے بعد اس نے یہ خود کہا کہ جس کو میں نے کہا ہے وہ مجھ سے بات کر لے۔ اب بات یہ ہو گئی آج جو اس نے آڈیو کلپ جاری کیا، اب میں آپ لوگوں کو اس کا راہ فرار اختیار کرنا، اس کے مکر و فریب پر کا پردہ ہٹانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جو اس نے مکاری کی، اس نے مکر و فریب سے کام لیا، وہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں اور بتا دوں، سنا دوں۔ کل رات میں، یعنی آج کی تاریخ ہے 27، کل 27 اکتوبر 2021، آج کل 26 اکتوبر 2021 کو ایک حضرت نے صوفی کلیم کے واٹس ایپ پر، ایک پرسنل واٹس ایپ پہ ایک میسج ڈالا اور اس سے یہ کہا کہ میں مولانا رضوان شمسی صاحب کے تعلق سے آپ سے ایمان و کفر کا جو مسئلہ ہے، جو آپ نے ان کی تکفیر کی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ واپس صوفی کلیم کا یہ جواب آتا ہے کہ میری بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر مہمان ہیں، میں اس میں مصروف ہوں، لہٰذا میں رات کے 10 بجے سے لے کر اور فجر تک خالی ہوں، آپ کا جب دل کہے آپ مجھے فون لگا لے اور بالتفصیل بات ہو جائے گی۔ یہ صوفی کلیم نے آڈیو سید صاحب حضرت کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا آپ رات 10 بجے کے بعد اور صبح فجر تک میں خالی ہوں، جب آپ کا دل کہے آپ فون لگا لیجئے، بات کر لیجئے، بالتفصیل بات ہو جائے گی۔ چلو کوئی بات نہیں، بات ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائے، ہم بھی یہی چاہتے، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے، ہمیں اس کا رد کرنا، ہم رد کرنے کے لیے، اس کے رد کرنے میں ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی خوشی نہیں ملتی ہے، لیکن جو معاملہ ہے اس کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے یہ آڈیو کلپ سید صاحب کے موبائل پہ بھیجا کہ آپ مجھے 10 بجے کے بعد فجر تک کبھی بھی کر لیجئے، میں خالی ہوں۔ اب حضور سید صاحب قبلہ نے رات کے 11 بجے کے بعد اسے 2 بار فون لگایا، صوفی کلیم کو 2 بار فون لگایا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، فون ریسیو نہیں کیا، اور اس کے بعد سید صاحب قبلہ نے پھر صبح اس کو میسج ڈالا کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا اور آپ نے فون نہیں اٹھایا، جبکہ آپ نے رات میں مجھے یہ میسج بھیجا تھا کہ میں 10 بجے سے لے کے فجر تک خالی ہوں، تو میں نے 11 بجے آپ کو فون لگایا پر آپ نے نہیں اٹھایا۔ تو اس کے کئی گھنٹوں کے بعد صوفی کلیم نے رپلائی دیا کہ جس کا معاملہ ہے وہ مجھ سے بات کرے۔ اب میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، میں اسی لیے ایک ایک بات آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اب جب اسے کسی اور سے بات نہیں کرنی تھی تو پھر صوفی کلیم نے سید صاحب قبلہ کو وقت کیوں دیا کہ آپ 10 بجے سے لے کے فجر تک خالی ہوں، مجھ سے آپ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں، جب انہوں نے سید صاحب نے رات کو 11 بجے صوفی کلیم کو فون لگایا، اس نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ جب آپ نے وقت دے دیا، ٹائم طے کر دیا کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اب اگلے آدمی نے تمہیں فون کیا، تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اور چلو اگر اس وقت آپ کہیں مصروف تھے، بزی تھے، آپ نہیں اٹھا سکے، تو جب آپ نے دیکھا تھا تو آپ اس کے فون کا جواب دیتے، واپس کال کرتے، فون کرتے، لیکن یہ بھی اس نے نہیں کیا۔ اگلے دن صبح سید صاحب قبلہ نے آج یعنی 27 تاریخ کے آج کے دن صبح اسے پھر میسج کیا کہ میں نے آپ کو فون کیا، آپ نے نہیں اٹھایا، تو اس نے واپس 2-3-4 گھنٹے کے بعد جواب دیا کہ میں آپ سے بات نہیں کرتا، جس کا معاملہ ہے وہ خود مجھ سے بات کر لے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، آپ حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر عدل و انصاف کے ساتھ یہ سوچیں اور اس بات کا خود ہی فیصلہ کریں
کہ کیا صوفی کلیم اس مسئلے کو نپٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، یا اور آگے الجھانا چاہتا ہے؟ ہم بولتے ہیں، ہم لوگ کچھ مطالبہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس کے جتنے چیلے اور چمچے پالتو غلام ہیں وہ کہتے ہیں تم صوفی کلیم سے بات کر لو، تم صوفی کلیم سے گفتگو کر لو۔ جب وہ ٹائم دے کر وقت تعین کر کے وہ بھاگ جا رہا ہے، وقت کا متعین کر کے وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، جو اس نے خود ٹائم دیا، کسی اور نے، ہم نے نہ، تم نے نہ کسی نے، اس نے خود یہ ٹائم دیا کہ میں 10 بجے سے فجر تک خالی ہوں، آپ مجھ سے کبھی بھی بات کر سکتے، بھی تفصیل بات ہوگی۔ اس کے باوجود بھی وہ بھاگ جاتا ہے، فون نہیں اٹھاتا ہے۔ اب بتاؤ پھر بات ہوگی تو کیسے ہوگی؟ جب وہ فون نہیں اٹھائے گا تو بات کیسے ہوگی؟ لہذا صوفی کلیم نے میرا اور رضوان شمسی صاحب اور دیگر تمام لوگوں کا جن کا ذکر کیا، میں صوفی کلیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہارا یہ راہ فرار اختیار کرنا، تمہارا یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا، وقت دے کر تم نے خود وقت دیا اور وقت دے کر تمہیں بھاگنا، یہ تم بھاگ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، تمہیں کفر کی دلیل دینی پڑے گی، جو تم نے تکفیر کی ہے مسلمان کی، اس کا ثبوت اور اس کی دلیل تمہیں دینی ہوگی، چاہے آج دو چاہے کال دو، لیکن جتنی جلدی دے دو گے اتنے میں ہم سب کے لیے بھلائی اور عافیت ہے، اور اگر دیر سے دو گے تو اتنے میں سب کے لیے برائی اور اچھا نہیں ہوگا۔ لہذا آپ صوفی کلیم کا رد کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مزے کی بات نہیں ہے، لیکن جو اس نے کیا ہے اس کے فعل اور اس کے قول پر ہمیں رد کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ باقی ہم آج تک ہم نے اس کا کوئی رد نہیں کیا، اس کا نام تک نہیں لیا کسی بھی معاملے میں، لیکن یہ معاملہ جب دیکھا، سنا، سننے میں آیا تو ہم نے اس کا رد کیا، اس سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ صوفی کلیم کا راہ فرار کو اختیار کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صوفی کلیم مجرم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، وہ مجرم ہے۔ اگر مجرم نہیں ہوتا تو حضور سید صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کو وقت دے کر اور وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتا، نہیں بھاگتا۔ جب اس نے وقت دیا تو وہ فون بھی اٹھاتا، بالتفصیل جو اس نے خود کہا تھا وہ بات بھی کرتا، اور جو اس کے پاس مسلمان کے تکفیر کی دلیل اور ثبوت تھا وہ بھی وہ پیش کرتا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال ہم صوفی کلیم سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں، اور اس کے پاس ہم لوگوں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ تم بات کرو، گفتگو کرو، جو بھی مسئلہ ہے اس کو واضح کرو، اس کو صاف کر دو، تاکہ یہ بات ختم ہو جائے اور اہل سنت والجماعت میں سب ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ اب دیکھیے آج 27 تاریخ ہے، 27 اکتوبر 2021، بروز بدھ کے دن میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے صوفی کلیم کے پاس یہ پیغام بھیج دیا ہے، پہنچا دیا ہے۔ حضور سید صاحب قبلہ نے کل رات کو 26 اکتوبر کو 2021 کو بھیجا، اور آج ہم لوگوں نے بھی بھیج دیا ہے کہ صوفی کلیم ہم سے یا ہمارے جو لوگ ہیں ان سے بات کرے، اور جو بھی اس کے پاس دلیل اور ثبوت ہے وہ ہم لوگوں کے پاس دے، تاکہ ہم لوگ بھی اس پر غور و فکر کریں، اور شرع اور اسلام کے نقطہ نظر سے کیا اس کا ثبوت اور دلیل قابل قبول ہے۔ اس نے جو دلیل و ثبوت دیا ہے وہ شریعت اور اسلام میں قابل قبول ہے، تو انشاءاللہ اس معاملے کو ختم کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، آپ حضرات اللہ و رسول کے لیے، مذہب و مسلک کے لیے، دین اور اسلام کے لیے ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر، بنا کسی کے طرفداری کے، بنا کسی کے اندھ بھکتی کے، بنا کسی کے اندھی عقیدت کے، آپ اس بات کو سنیں، اس پر غور کریں اور اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں، اور اس بات کو خود بھی سنیں، اپنے دوست اور احباب میں بھی شیئر کریں اور آگے بڑھائیں، اور مسلک و مذہب پر آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ حضرات کے کوئی دینی اسلامی سوالات ہیں تو
تو کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھے، انشاءاللہ جب وقت ملے گا تو آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، مولا ایمان پر موت عطا فرمائے، مسلک اعلی حضرت پر زندگی دے، اور اسی پر خدا ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔